تو پاکستان میں دو طرح کی مذہبی جماعتیں رہیں، ایک ہے اے پولیٹیکل، دوسری ہے پولیٹیکل۔ اے پولیٹیکل کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ تبلیغی جماعت ہے، اور دوسری جو ہے وہ سیاسی تحریکیں تھیں۔ ہم نے کہا تھا تین رجحانات ہیں جن کے اوپر ضرورت ہے بات کرنے کی کہ سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہے اس سے ہوا کیا، جس قسم کی وہ ریاست کا خواب تھا، ریاست بنانا چاہ رہے تھے، اس میں سے کہ تین جو ہے طرح کی اس کے رجحانات نکلے۔ ایک تو رجحان تھا کہ ہمیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے اور ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ حکومتوں میں آنا چاہیے، دباؤ بڑھانا چاہیے، اور پہلا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک پولیٹیکل وے تھا۔ دوسرا تھا ایجیٹیشن کی موومنٹس شروع سے رہی ہیں، وہ بے شک وہ اینٹی احمدیہ موومنٹ ہو 50s کی، 60s میں آئلی قوانین کے خلاف ہو، 70s کے اندر جو نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، پھر 80s کے اندر جو ہے وہ تحریک وہ شریعہ بل کی جو موومنٹ ہے بے شک وہ ہو، یہ ساری کی ساری جو ہے ایجیٹیشن کی تحریکیں رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور یہ اسی کو پولیٹیکل مین سٹریم کو متاثر کرنے کے لیے رہی۔ ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ سیاسی قوت بھی نہ حاصل کر سکیں، آپ حکومت بھی نہ بنا سکیں، اگرچہ 70 کے اندر جو ہے مفتی محمود صاحب نے حکومت بنائی، جب انہوں نے ڈیزولو کر دی، تو حکومت بھی نہ بنا سکیں، پاپولر بھی آپ اس طریقے سے عوام کے اندر نہ ہو، اور ایجیٹیشن بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، اور ایجیٹیشن کے نتیجے میں اگرچہ میری رائے اور بہت سارے جو ہمارے جو اس سبجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے ماہرین ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے بہت زیادہ گین کیا ہے ریاست کی ساخت کو بنانے میں، بدلنے میں، اسے ایک مذہبی ریاست بنانے میں، لیکن ابھی بھی جو ہے مذہبی طبقے کو لگتا ہے کہ یہ مکمل مذہبی ریاست نہیں بنی۔ شاید وہ پاکستان کو طالبان کہ افغانستان سے بھی زیادہ ایک تنگ نظر جو ہے وہ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو دوسرا ایجیٹیشن بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا، ایک اور رجحان جو ہے غالب آنا شروع ہوا۔ وہ رجحان تھا کہ عسکریت پسندی کا، کہ آپ اس سے نہیں کر سکتے تو ہم بس زور جو ہے وہ اس کو ہم اسلام کو نافذ کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دھارا بھی چل رہا تھا، کیونکہ افغان سوویت جہاد کے درمیان حکومت نے، ریاست نے جو ہے وہ جہادی تنظیمیں بنانا شروع کی تھی۔ افغانستان سے جو ہے وہ ان کی تنظیمیں پاکستان کے اندر کام کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی بہت بڑی سرخیل تھی اور جہاد کی افغانستان کے اندر، جے یو آئی کے کچھ فیکشن بھی اس کے جو ہے اس کے ساتھ ہیں، تو وہاں سے جہادی تنظیمیں تھیں۔ جب یہ رجحان آیا کہ ہمیں، اور اس میں قوت کا احساس بھی ہوا، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی تھی اس میں، اور دیوبند کی تنظیمیں تھیں، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس ٹریننگ بھی ریاست نے ان کو دینی تھی، تو یہاں سے پھر سیکٹیرین تنظیمیں بنائی۔ بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ شناخت کی طریقے ہیں، بھٹو نے کے دور میں پروسیس تو شروع ہو گیا ہوا تھا شیعہ تنظیموں کی ٹرانسفارمیشن کا، ضیاء کے دور کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہوئی اس نے جو ہے سپاہی صحابہ جیسی تنظیموں کی سرپرستی کی، اور اینٹی ایران، اینٹی شیعہ تنظیموں کے خلاف جو ہے تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس میں ایک نیکسس کریٹ ہوا سیکٹیرین اور جہادی تنظیموں کا، اور اس کا پہلا مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا یہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کی صورت کے اندر، جب اس نے سوات کے اندر جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا اور کہ یہاں پہ جو شریعہ نافذ کی جائے، اور اس کو بے نظیر کی حکومت نے مانا بھی تھا، اور یہ تحریک وقتاً فوقتاً وائلنٹ ہوتی رہی باوجود کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ اور اس طرح کی انسپریشن جو ہے وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی آئی تھی۔ جنگ کے اندر بھی سپاہی صحابہ نے اپنے طور پہ شریعت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جتھوں نے اٹھ کے جو ہے نافذ کرنا شروع کر دیا تھا اپنی طرح کی شریعت کو۔ تو یہ رجحان جو ہے سیکٹیرین آرگنائزیشن تھی، تو تین طرح کی، یہ سیاسی عمل کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، اور طاقت کے ذریعے، اور طاقت کیا عسکریت کے ذریعے کیا جائے۔ اور عسکریت کے ذریعے جو تھا وہ TTP بنیادی طور تحریک طالبان پاکستان جو ہے اسی کا ایک ساختہ ہے۔
یہ پھر جڑیں ملتی جائیں گی، ہم اتنی لمبی میں نہیں جائیں گے کہ القاعدہ کا انفلوئنس کیسے آیا، اس نے ان کو کیسے ٹرانسفارم کیا یہاں کی تحریکوں کو۔ بہرحال ہم اس پہ فوکس رکھیں گے کہ یہ 3 طرح کی تحریکیں جو ہے وائلنٹ رہی ہیں، اور انہوں نے ریاست کا مزاج بنایا ہے، اور ریاست کے اوپر انہوں نے انفلوئنس کیا ہے، اور عوام کے مزاج میں بھی بنانے میں بھی انہوں نے آ، آ، کلیدی رول ادا کیا۔ اچھا، اس کے مقابلے کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ریفارمز کی موومنٹ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ خانقاہیں تھیں، تبلیغی جماعت تھی، اور پھر یہ ضیاء کے دور کے اندر ہی جو ہے یہ دعوت اسلامی جو ہے ابھرنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ بھی بنیادی طور کے اوپر اے پولیٹیکل تحریک تھی، اور بریلویوں کے اندر جو مختلف تنظیمیں آ گئی تھیں، لیکن یہ جو اے پولیٹیکل تحریکیں تھیں جو اسلامی سوشلائزیشن کے لیے، سوشل چینج کے لیے کام کر رہی تھیں، وہ آ، بجائے اس کے کہ ان کا اثر بڑھتا، یہ ان کے انفلوئنس میں آنا شروع ہو گئی، سیکٹرین تنظیموں کے انفلوئنس میں، سیاسی تنظیموں کے انفلوئنس کے اندر آنا شروع ہوئی، اور ان کے نیکسس جو ہیں وہ آپس میں بننا شروع ہوئے، اور ہیومن ریسورس جو ہے وہ انہی تنظیموں سے وہاں کی تنظیموں کو جو وائلنٹ تھی، ایگریسو تھی، ملیٹنٹس تھی، ان کو ملنا شروع ہوا۔ تو ان کا آپس میں امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو گیج کرنا، کہ کیوں یہ جو اصلاحی تحریکیں اس کے اندر لگ رہی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خاص طور پہ بریلویوں میں خانقاہ کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، وہاں پہ ممبر اور خانقاہ کی جو شروع ہو گئی، کیونکہ ممبر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مولوی جو ہے خطبہ دیتا تھا، مسجد اس کی ڈومین تھی، مزار کے اندر جو ہے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑے جوگے اور دشالے پہن کے، تو وہ ان کا آپس میں کلیش تھا۔ جو مولوی کو لگتا تھا پیر کے پاس ساری طاقت ہے، اور حالانکہ اس کو، وہ امام ہے دین کا، اس کو زیادہ پتہ ہے، اور پیر کو پتہ کچھ نہیں ہے لیکن اس کی عقیدت زیادہ ہے، اس کی فالوئنگ زیادہ ہے۔ یہ کلیش بڑھتے 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 جو ہے یہ کافی بڑھ گیا، اور اس کو بنیادی طور کے اوپر یہ مولوی جو ہے ممبر بریلویوں کے اندر، اس کو سب سے زیادہ اسٹرینتھن کیا تھا، اس کردار کو دعوت اسلامی، اس کو انڈیپینڈنٹ کیا۔ اس سے پہلے سب سروینٹ تھا، پیر کے کا سب سروینٹ ہوتا تھا مولوی خانقاہ کے اندر، برینوی مسلک میں، اور برینویز آئے میجورٹی کے اندر پاکستان کے اندر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سنی تحریک نے اس کو، مولوی کو امپاور کیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا لبیک نامی تنظیم نے، اور اس کو ایک پوری تحریک جو ہے کیپچر کر لی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو پیر خانہ جو ہے، جو خانقاہ تھی، وہ مین اسٹریم پارٹیز کے اندر جاتی گئی۔ وہ آپ کو پی ٹی آئی میں بھی شاہ محمود قریشی کی صورت میں نظر آئے گی، وہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی گیلانی کی صورت کے اندر نظر آئے گی، وہ آپ کو مسلم لیگ کے اندر میں بھی جو ہے مختلف خانوادے جو ہیں اس کے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جو خانقاہ چونکہ امپاور تھی پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو وہ اس نے ہمیشہ مین اسٹریم کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، بڑی پارٹیوں کے ساتھ الائنس کیا، اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا، اور اس کا جو ڈیٹیچ ہوئی وہ مسجد سے خانقاہ، تو اس کا قبضہ جو ہے لبیک جیسی تنظیموں کے پاس چلا گیا۔ یہ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں بنیادی طور کے اوپر یہ بنی تھیں، یہ اس تصور ہی سے نکلی تھیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی ریاست کیا تھا، اور اتنا باوجود کہ انہوں نے نکات کے اوپر اتفاق کیا تمام مسالے کی، ایم ایم اے کی حکومت میں یہ انہوں نے مل کے حکومت کی، ہسپا بل بھی انہوں نے، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے خائف رہیں کہ یہ ہمارا اسلام، ہمارے مسئلہ کا اسلام غالب آنا چاہیے۔ یہ جو کالعدم سپاہی صحابہ جیسی تنظیمیں جو بنی، یہ بنیادی طور پہ پیوریفیکیشن کی تحریکیں بھی تھیں، شناخت کی تحریکیں بھی تھیں، کہ جی یہ پاکستان میں اس طرح کا قانون ہوگا، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، یہ ناموس صحابہ کا بھی بل ہونا چاہیے، اس میں پریڈنشل ریاست کے ایسے ہونے چاہیے، تو تاکہ طاقت کے ذریعے اپنے مسلک کا ورژن جو ہے وہ ریاست کے اوپر امپوز کر سکے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ سیاسی تحریکوں سے عسکری تحریکیں بھی نکلی، فرقہ وارانہ تہذیب بھی نکلی،
انہوں نے ریاست کو بھی چیلنج کیا، انہوں نے دہشت گردی پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی ان کے اندر ان کا کردار ہے۔ اور اس دوران ریاست نے بھی جو بڑا کریٹیکل رول ہے کہ انہی کے ساتھ انسلاک کیا، انہی کے ساتھ فلو کی، انہی کے ساتھ ڈائلاگ کیا، انہی کے ساتھ بیٹھ کے پیغام پاکستان بنایا، اور اس میں جو ہماری اصلاح کی جو تحریکیں تھیں جن کا پوٹینشیل تھا، جو ایک سیدھے سادے معاشرے کی طرف لے کے جا سکتے تھے، جو عام آدمی کا جو تصور ہے مذہب کا، ریاست کا، اس کو نورچر کرنے میں، اس کو بڑھاوا دینے میں مدد کر سکتے تھے، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے امپیکٹ کو ختم کیا ریاست نے اور ان سیاسی مذہبی جماعتوں نے، بلکہ یہ بھی کہ ان کو بھی کرپٹ کیا، اور وہ بھی اپنا اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ کہیں پہ اس کو بھول بیٹھی، اور وہ سیاسی تحریکیں بن گئی۔ اور یہ جو ابھی حالیہ جو آپ کو طارق جمیل صاحب کا قصہ جو ابھی چل رہا ہے سارا، اس کو آپ سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کرائسس کتنا گہرا ہو گیا ہے مذہبی تحریکوں میں، مذہبی جماعتوں کے اندر، کہ یہ آپس میں اب جو ہے ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویزیبل ہو گئی ہے۔ تو آج ہم بات کو یہیں پہ رکھیں گے، اور کل ہم بات کریں گے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی تعداد، اور یہ پھیلی پھولی کیسے، اور ان کے مقاصد کیا تھے، اور ان کے اوپر ہم بات کریں۔